ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں دوبارہ، اور ظاہر ہے ہمارے ساتھ ظاہر کیک کاٹنے کی رسم تھی جس میں ہم نے ظہور امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کیک کاٹا، اور ظاہر ہے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہے اب ہمارے ساتھ اس پروگرام جشن ظہور امام حسین علیہ السلام میں مشہور و معروف شخصیت جو کہ فروغ عزاداری میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، مبلغ اعلیٰ جناب اسلم ہاشم صاحب جو ہے اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں۔ ہدایت ٹی وی کے پروگرام جشن ظہور امام حسین میں آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ناظرین، انہی کے ساتھ جو ہے ہمارے دوسرے جو مہمان گرامی ہیں جناب مشہور و معروف نوحہ خان جناب نکی رضا کے فرزند جناب علی نکی جو ہے وہ اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں۔ ہدایت ٹی وی کے پروگرام بس جشن ظہور امام حسین علیہ السلام کے اس پرنور پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارے مہمانان گرامی ہیں۔ ظاہر ہے اس سے پہلے ہمارے ساتھ جناب علامہ ظفر عباس ملک صاحب اور جناب وسیم زیدی صاحب تھے، اور ظاہر ہے اس پروگرام میں مزید آگے ہمارے ساتھ جو ہیں حب علی اور ساجد حسین جعفری صاحب جو ہے وہ پاکستان سے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوں گے، اور یہ ظاہر ہے جشن کا پروگرام ہے اور جاری و ساری ہے، اور اس کی جو ہے برکتیں اور رحمتیں انشاءاللہ نازل ہوتی رہیں گی اس پرنور محفل میں۔ سب سے پہلے اس پروگرام کو جناب علی نکی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جو ہے ایک کلام پیش کریں تاکہ اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا جائے۔ پہلے تو تمام عالم اسلام کو، تمام دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے جو ہے جشن ظہور امام حسین علیہ السلام مبارک ہو۔ پھر امام حسین کی شان میں ایک منقبت پیش کروں گا، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے کہ یہ خزانہ میرے حسین کا ہے، یہ خزانہ۔ اور بولی زہرا یہ عشق دو مجھ کو، بولی زہرا یہ عشق دو مجھ کو، کہ یہ خزانہ میرے حسین کا ہے، یہ خزانہ میرے حسین کا ہے۔ اور تم جسے آسمان سمجھتے ہو، تم جسے آسمان سمجھتے ہو، ارے شامیانہ میرے حسین کا ہے، شامیانہ۔ اور یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، ارے گھر پرانا میرے حسین کا ہے، گھر پرانا۔ اور شعر دیکھو کہ کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے
کس کا ہے ارے تم بتانا میرے حسین کا ہے تم بتانا. اور عقیدت کا شعر ہے کہ اگ رہا ہے جو باد کرب و بلا اگ رہا ہے جو باد کرب و بلا دانا دانا میرے حسین کا ہے دانا دانا. اور جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں ارے کارخانہ میرے حسین کا ہے کارخانہ. اور مقطع حاضر ہے کہ مجھ میرے ہاں یہ شعور جو ہے مجھ میرے ہاں یہ شعور جو ہے ارے شاعرانہ میرے حسین کا ہے شاعرانہ میرے حسین کا ہے. کیا کہنے بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا علی آپ نے. اور ظاہر ہے کارخانہ میرے حسین کا ہے اور ظاہر ہے اس میں تو. اور ناظرین ظاہر ہے یہ پروگرام جاری ہے اور اس میں ایک چار جو ہے اشعار میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ظلم کی پردہ کشائی سے وہ گھبراتے ہیں حق چھپانے میں مزہ ان کو سوا ملتا ہے. ذکر شبیر کو اس واسطے کہتے ہیں حرام اس سے اسلام کے قاتل کا پتہ چلتا ہے. ناظرین ظاہر ہے اسلام کے قاتل کا پتہ چلتا ہے. اور ظاہر ہے اب ظاہر ہے ہم استفادہ حاصل کریں گے مبلغ اعضا جناب اسلم ہاشم صاحب سے. اسلم ہاشم صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ کیونکہ آپ فروغ عزاداری میں بہت پیش دکھائی دیتے ہیں اور آپ کا بڑا کردار ہے یہاں پہ, تو امام حسین علیہ السلام کی شناخت اور معرفت کو کیوں ضروری ہے اور کیسے ہم جو ہے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو اور ہدایت ٹی وی کے توسط سے تمام عالم انسانیت کو کیا کہنے سبحان اللہ, کیونکہ محسن انسانیت کی ولادت کا کیا روز کہنے ہے, بے شک تو جو اپنے کو انسان سمجھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اس مبارکباد کو قبول کرے. کیا کہنے سبحان اللہ. اور انسان ہونا اتنا آسان نہیں ہے. کیا کہنے انسان ہونے کے لیے معرفت امام حسین علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے. بے شک بے شک. اچھا معرفت میں یہ ہے کہ آپ یہ صرف امام حسین علیہ السلام کی ہستی ہی کی معرفت ضروری نہیں, بے شک. اس سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا. کیا کہنے سبحان اللہ. آپ اس دنیا میں اس لیے آئے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی عبادت کے لیے پھر آئمہ ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور دو چیزوں کے لیے فرمایا کہ ہم وزن. کیا کہنے ہم وزن سے کیا کہنے.
تو اب جب ہم وزن ہیں تو جتنا احترام اور جتنی عزت قرآن شریف کی ہے بے شک اتنا ہی احترام اور اتنی عزت اہل بیت علیہ السلام کی ہے. جتنی معرفت آپ کو قرآن شریف کی ہونی چاہیے اتنی معرفت آپ کو امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی ہونی چاہیے. لیکن اب افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگ سو کالڈ جو مسلمان اپنے کو کہتے ہیں وہ یہ بھی کہنے لگے کہ نبی کریم ہم جیسے ہیں. جی بالکل. اب مجھے یہ جملہ اجازت دیجیے کہنے کی آپ کے پروگرام اور ہدایت ٹی وی کی وساطت سے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیتے ہیں ہم جیسے تھے. کیا کہیں؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ابو آدم جیسے تو ہو نہیں سکتے, تو فخر آدم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ میرا سوال پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نبی کے نواسے جیسے تو ہو نہیں سکتے, امام حسین علیہ السلام کے جیسے. وہ ان کا سر شہادت کے بعد نوک سینہ پہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے, آپ تو عام حالت میں شاید اس طرح کی تلاوت نہیں کر سکتے. تو آپ کیسے ہو سکتے ہیں ان جیسے؟ یا یہ کہ یہ تو معرفت نہیں ہے, یا یہ کہ آپ تو جھولے میں آپ کو اپنا نہیں پتا کہ آپ کون ہیں, وہ جھولے میں فطرس کو شفا دے رہے ہیں, وہ راہب کو بچے عطا کر رہے ہیں. یہ سب تاریخی واقعات ہیں. میں نے صرف ایسے ہی اپنے سے کم عمر بچوں کے لیے, دوستوں کے لیے یہ باتیں کی ہیں. تو معرفت امام حسین اس لیے ضروری ہے کہ کربلا کے بعد حسین حسین ہے, اور جو حسین ہے اب وہ میں وہاں سہارا لوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا بس کہ اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد, تو امام حسین محمد ہیں. کیا کہنا میں آپ کو یہاں پہ جی ضرور کہ ظاہر نماز جو ہے وہی نماز ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے بچایا اور جو آج تک قائم ہے, اور ظاہر انہی کے صدقے میں یہ تمام دنیا ہے, اور تمام نماز اور صلاۃ جو قائم ہے دنیا میں وہ ان کے ہی صدقے میں. تو اب ہم نماز کے جو ہے اذان کا وقفہ ہے, اس اذان کے وقفے پہ جا رہے ہیں, اور اس کے فوراً ہی بعد نماز ادا کر کے انشاءاللہ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے